ایک خاتون ہے، ان کا ایک بہت بڑا معاملہ میرے سامنے آیا جس کو میں مناسب سمجھا کہ نیشنل لیول کا ایشو اس کو اٹھایا جائے۔ وہ خاتون نے اپنے پہلے خاوند سے جب ان کی طلاق ہوئی اور طلاق کے بعد جب انہوں نے 2 سال بعد رجوع کرنا چاہا تو اس کے لیے شرط ہوتی ہے حلالہ کی۔ یہ حلالہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آج اسٹیبلش کریں گے، یہاں پہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے وہ حلالہ کیے بغیر اپنے پہلے خاوند سے رجوع کر لیا۔ اب بہت سے لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہو چکی ہیں اور کر رہی ہیں، اس پہ کیا اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اور حلالہ کسے کہتے ہیں؟ حلالہ کہاں پہ جو ہے وہ جائز ہے، کہاں پہ اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، حلالہ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس میں ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے آج گیسٹ بہت اہم ہے، وہ جو خاتون ہے ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے جو اس میں بہت پریشر میں ہے، جنہوں نے بغیر حلالہ کے اپنے پہلے خاوند سے طلاق کے بعد رجوع کیا ہے۔ یہ آج کا سب سے اہم موضوع ہے جلدی سے کہ حلالہ کیا ہوتا ہے۔ سر یہ بتا دیجیے۔ حلالہ یہ ہے کہ ایک مرد نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں دے دی، اسے طلاق مغلظہ کہا گیا۔ 3 کی اپنا طلاق کی جو قسمیں مولانا ارشاد فرما رہے بتا نہیں سکے، آپ نے وقت نہیں انہیں عطا فرمایا، تو اس میں یہ ہے کہ طلاق رجیع ہے، طلاق بینہ ہے اور طلاق مغلظہ ہے۔ اور طلاق مغلظہ وہ ہے کہ 3 طلاقیں مؤثر ہو چکے۔ 3 طلاقوں کے بعد قرآن کہتا ہے کہ علامہ جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حلالہ جائز نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن کے علیہ اعوذ باللہ نفی انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیتا ہے اور 3 طلاقیں مؤثر ہو چکی، عدت جو ہے 90 دن کی، 3 قروء، 3 یعنی قروء کہا گیا، 3 حیض اور کہا گیا ہو گئی طلاق مؤثر ہو گئی۔ تو حلالہ کیا ہے؟ حلالہ یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرا وہ نکاح کرے گی دوسرے مرد سے۔ اگر پہلے خاوند سے رجوع کرنے سے طلاق ہوئی ہے جی تو وہ خاتون جو ہے وہ نکاح کرے گی دوسرے مرد، کیونکہ عدت اس کی پوری ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ 3 کے بعد وہ صرف نکاح کرے گی اور طلاق لے سکتی ہے، کچھ اور بھی ہوگا؟ نکاح کرے گی اور صحبت بھی لازم ہے، ازواجی تعلق لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ قرآن کی میں نے ریفرنس دیا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ حقوق زوجیت جو ہیں وہ مرد پورے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، آ کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاوند جو ہیں وہ میرا حقوق پورے نہیں کر سکتے، یعنی ازواجی حق وہ پورا نہیں کر پا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ جب تک وہ آپ سے صحبت نہیں کرے، اس نے اشارہ کے ساتھ بتایا کہ یا رسول اللہ اس قدر وہ کمزور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک وہ آپ سے صحبت نہیں کریں گے اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی، اور اس کے بعد طلاق ہوگی، پھر عدت آپ پوری کریں گے، شادی ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا ایشو میرے سامنے آیا کہ آپ نے حلالہ کے بغیر جو ہے وہ شادی کر لی ہے دوبارہ اپنے پہلے خاوند سے۔ ایک تو یہ بتا دیجیے کہ آپ کی کب شادی ہوئی اور کس طرح آپ کی، تھوڑا بتائیے کہ آپ کی کب شادی ہوئی اور طلاق کب ہوئی؟ جی میری 2004 میں شادی ہوئی تھی اور میرے 2 بچے ہیں جن میں ایک بیٹا ہے اور بیٹی ہے۔ میرے خاوند نے مجھے 7 میں طلاق دے دی اور ابھی کوئی 1 مہینہ ہوا ہے کہ میں نے اس سے دوبارہ سے ہم دونوں۔ اچھا، یہ طلاق کی وجہ کیا بنی؟ جی طلاق کی وجہ کوئی بہت جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ ہوا کہ میں جاب کرنا چاہ رہی تھی اور میرے خاوند کو پسند نہیں تھا کہ میں جاب کروں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ باہر جائے گی تو پتہ نہیں کتنے مرد ہوں گے، ان سے ملے گی، تو اس طرح وہ تھوڑا سا شک میں بھی مبتلا رہتے تھے۔ تو اس بات پہ، حالانکہ میں شادی سے پہلے بھی جاب کرتی تھی، میں نے ماسٹرز کیا ہوا اکنامکس میں، اور میں شادی سے پہلے بینک میں کام کرتی تھی، تو وہ میں ابھی بھی شادی کے بعد کام کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ میرے میاں کو پسند نہیں آیا۔ تو وہ پہلے تو مجھے آہستہ آہستہ منع کرتے رہے کہ تم جاب نہیں کرو گی، لیکن پھر انہوں نے میرے پہ تھوڑی سی سختی شروع کی کہ اس بات پہ پھر بات بڑھتی گئی اور بات طلاق تک پہنچی۔ اچھا، یہ طلاق جو انہوں نے دی یہ وربل یعنی کہ لفظی طلاق تھی یا آپ کی باقاعدہ قانونی طلاق ہو چکی ہے شرن، یا مطلب کورٹ کے ذریعے ہو چکی ہے جو پاکستان؟ پہلے تو انہوں نے مجھے وربلی طلاق دی اور وہ غصے میں طلاق دی، جیسے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر طلاقیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد باقاعدہ مجھے قانونی طریقے سے 3 بار انہوں نے طلاق کے نوٹس بھیجے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کی قانوناً طلاق ہو چکی، شرن طلاق بھی ہو چکی؟ جی اور میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کس مسئلے سے تعلق ہے آپ کا؟ جی اہل سنت۔ اچھا، تو آپ کی طلاق جو ہے وہ وربل ہوئی، غصے میں انہوں نے طلاق دی، آپ کہہ رہے 3 دفعہ وہ بھی ہو گئی، اور آپ کا جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے بھی طلاق، یعنی 2004 میں ہوا
اور اب کے بعد آپ نے اب 2010 میں یعنی نہیں یہ طلاق 2007 میں ہوئی کب ہوئی؟ طلاق ہوئی اور 2010 میں کوئی 1 مہینہ پہلے دوبارہ سے یعنی کہ 2007 سے 2010 تک آپ طلاق یافتہ رہیں اور آپ کی کہیں اور شادی نہیں ہوئی؟ نہیں جی بالکل نہیں. اچھا ویسے ہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے رجوع کرنے کا کیوں سوچا پھر دوبارہ؟ جی جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور بیٹی، تو اس کی وجہ سے بچوں کی خاطر ہم نے سوچا کہ ہم دوبارہ سے شادی. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اسلام میں خواہ اس کا تعلق کسی فقہ سے بھی ہو ایک حلالہ کی شرط ہے جس میں آپ کو ایک دوسرے شخص سے شادی کرنی پڑتی ہے؟ جی میں یہاں آپ کو بالکل بتانا چاہوں گی کہ میرے خاوند نے ایک مفتی صاحب سے رجوع کیا اور مفتی صاحب سے پوچھا جی کہ ہم نے پورا ان کو مسئلہ بتایا کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے، تو اب ہمیں بتائیں کہ ہم دوبارہ شادی کیسے کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب نے میرے میاں کو کہا جی آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ پہلے آپ کسی اور بندے سے شادی کریں، ان کی جائے اور وہاں سے ان کے ساتھ ازواجی تعلقات جب قائم ہو جائیں اس کے بعد وہ ان کی طلاق ہو جائے تو پھر وہ یہ دوبارہ سے آپ سے شادی کر سکتی ہیں. تو میرے میاں نے اب یہ سوچا تو وہ تھوڑا سا انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ کوئی اگر طریقہ آپ بتا دیں. تو وہ مفتی صاحب نے کہا جی اس کے لیے دوسرا طریقہ یہی ہے کہ میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں. نہیں مطلب اپنی خدمات مفتی صاحب نے کون سی خدمات پیش کرنے کی بات کی؟ انہوں نے یہ میرے میاں خاوند کو یہ کہا جی کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں ان سے شادی کر لیتا ہوں اور 2-3 دن یہ میرے پاس رہتی ہیں، میں ان سے ازواجی تعلق قائم کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ان کو طلاق دے دوں گا تو پھر آپ ان سے شادی کر لیجئے گا اور آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا یہ مفتی صاحب نے کہا؟ جی بالکل یہ مفتی صاحب کے الفاظ تھے. اس کے بعد میرے میاں کافی اپسیٹ رہے کہ یہ تو اگر اسی طرح یہ طریقہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آپس میں ہی شادی کر لیں دوبارہ سے، کہ بجائے اس کے کہ ایک مفتی اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ میرے سے کر لیں اور میرے سے ازواجی تعلق قائم کر لیں. تو پھر آپ نے جو ہے وہ کیا یہ کہ آپ نے رجوع کر لیا اپنے پہلے خامد سے بغیر حلالہ کے؟ جی بالکل ہم نے کوئی 1 مہینہ پہلے دوبارہ سے نکاح کیا بغیر کسی حلالہ کے. اچھا مفتی کا نکاح جو ہے وہ اس کی کیا پوزیشن ہے شرعی؟ آپ میں بتاتا ہوں جی، اگر یہ خود اس بات کی تسلیم کر رہی ہیں اور ان کے خامد بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جناب کیونکہ طلاق دینے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، اگر یہ دونوں حضرات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 3 دفعہ طلاق ہو چکی ہے یعنی طلاق مغلظہ ہو چکی ہے، یہ محترمہ مطلقہ اور مغلظہ ہو چکی ہیں، تو پھر انہوں نے جو اب رجوع یہ کسی فقہ کے اندر بھی میں بڑی جرأت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے 15 صدیوں سے اس بات کے اوپر کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. تمام علماء اسلام صحابہ سے لے کے آج تک سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر آج کے اہل تشیع تک تمام علماء اس بات پر اجماع ہے کہ جب طلاق مغلظہ ہو جائے پہلے خامد سے قطعی طور پر رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کی واضح آیت کے یہ خلاف ہے. جس طرح شرک جو ہے وہ غلط ہے، جس طرح کفر غلط ہے، جس طرح زنا غلط ہے، جس طرح جھوٹ بولنا غلط ہے، اسی طریقے پہ یہ جو کچھ اب میاں بیوی رہیں گے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ زنا خالص ہے. اللہ معاف فرمائے جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نسل بھی جناب وہ حرمت. اچھا 1 منٹ